نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا صدق الله العظيم. درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 26واں پارہ سورۃ فتح، آج اس کا رکوع نمبر 2 شروع ہو رہا ہے اور رکوع نمبر 2 کی پہلی 2 آیات مبارکہ تلاوت کی گئی ہیں، آیت نمبر 1 اور 2، اور سورت کی آیت نمبر 11 اور 12 تلاوت کی گئی ہیں۔ اس کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کی ہیلہ سازی ذکر کی ہے، اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کی بدگمانی ذکر کی ہے۔ پہلے بھی گزشتہ سبقوں میں یہ بات گزر چکی ہے کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں مد مقابل 3 قسم کے لوگ تھے، 3 مذہب تھے۔ ایک کفار کا، کافر لوگ، اور دوسرا مشرکین، شرک کرنے والے، اور تیسرا گروہ تھا منافقین کا۔ یہ سب سے خطرناک گروہ تھا۔ مشرک بھی واضح 2 ٹوک مخالف تھے، کافر بھی واضح 2 ٹوک مخالف تھے، لیکن یہ منافق صفوں میں گھسے ہوئے تھے، کلمہ بھی پڑھتے تھے، نمازیں بھی پڑھتے تھے، ساتھ اٹھتے بیٹھتے، مجلسوں میں بھی حاضر ہوتے، لیکن یہ خطرناک لوگ تھے۔ یہاں بھی پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عمرے کا ارادہ فرمایا تو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا، سن 6 ہجری میں ارادہ فرمایا، اور عمرہ 7 میں کی ہے، 6 میں نہیں کر پائے، تو اعلان فرمایا تھا کہ سارے لوگ عمرے کے لیے چلو۔ اب جو دیہاتوں میں بھی اعلان کروایا تو دیہاتوں کے بھی جو منافق لوگ تھے انہوں نے ہیلا بہانہ کر دیا، اور دلوں میں یہ بات ان کے تھی کہ یہ مسلمان عمرہ کرنے نہیں جا رہے، مرنے جا رہے ہیں۔ کدھر جا رہے ہیں؟ مرنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے احد اور احزاب ہو چکی تھی جنگیں، اور ان کے ذہن میں تھا کہ جو کافر منافق مشرک لوگ مکہ مکرمہ کے رہنے والے، قرب و جوار کے رہنے والے، آئے دن مدینہ منورہ میں آ کر مسلمانوں کو جینے نہیں دیتے، تو یہ مسلمان مکہ کی طرف جا رہے ہیں تو واپس کیسے آئیں گے؟ یعنی جو آدمی گھر میں جینے نہ دے تو کوئی آدمی اسی کے گھر کی طرف جا رہا تو بچ کے آئے گا؟ عام یہی تاثر ہے نا کہ ایک دشمن تمہیں گھر میں جینے نہیں دیتا اپنے گھر میں، اور تم اس کی گھر کی طرف چل پڑو تو بچ جاؤ گے۔ بس یہی ان کے دماغوں میں خمار تھا، کن کے؟ منافقوں۔ ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی جماعت وہ تو اللہ کے بھروسے پہ جیتے ہیں، اللہ کی ذات پر توکل کرتے۔ تو یہاں بھی خواب میں حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ اپنے آپ کو کرتے ہوئے دیکھا، اس لیے عمرے کے لیے چلے تھے کہ جب اللہ تعالیٰ نے عمرے کی طرف اشارہ کیا تو اللہ جان بھی بچائے گا، عمرے کی توفیق بھی۔ حضور تو اس لیے چلے تھے، کوئی اپنے طور پہ یہ مشورہ اور منصوبہ نہیں ہوا، یہ بھی ذہن میں۔
کس کے اشارے پر بولو؟ اللہ رب العزت کی۔ وہ تو الگ بات ہے کہ اس سال کا نہیں تھا، وہ تو اگلے سال کا تھا۔ تو بہرحال صحابہ کرام اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کتنے لوگ تھے؟ 1500۔ کتنے بولو؟ یعنی 1500۔ ہاں جی، یہ لوگ تو ماشاءاللہ چلے گئے، اور منافق پیچھے ابھی اس انتظار میں تھے کہ ابھی خبر آئی کہ سارے ختم ہو گئے، ابھی خبر آئی سارے ختم ہو گئے۔ لیکن جب پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام خیر و عافیت کے ساتھ واپس پہنچ گئے، تو اب جناب یہ بھاگ کر حاضر خدمت ہو کر ہیلے بہانے کر رہے ہیں، جو بھی ذکر ہوگا۔ اس صورت کا شان نزول یاد رکھنا، حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ سے جب 22 میل کا سفر طے کر چکے تھے، کس کی طرف؟ مدینہ کی طرف۔ مکہ سے کدھر؟ مدینہ کی طرف 22 میل۔ اس لیے اب کوئی عمرے کے لیے جائے تو یقیناً واپسی آتے جاتے ہوتا ہے، تو اس کو پوچھ لینا چاہیے کہ 22 میل کہاں پہ ہو رہے ہیں، تو وہ جگہ اس سورت کا شان نزول بھی ہے۔ رات کے وقت یہ سورت نازل ہوئی تھی، کس پر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو بہرحال اللہ رب العزت فرماتے ہیں کیونکہ اللہ نے رات سے بھی خبر دے دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جب آپ مدینہ پہنچیں گے تو منافق اب کس طرح آپ کا استقبال کریں گے، یہ اللہ نے پہلے بتا دیا۔ فرمایا سیقول لک المخلفون، فرمایا کہ ان قریب کہیں گے لک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر مخلفون پیچھے رہنے والے، وہ کون تھے؟ منافق۔ من الاعراب، خصوصی طور پر دیہاتوں کے رہنے والے، جن کو آپ نے پیغام بھیجا تھا ہمارے ساتھ چلو، تو وہ نہیں آئے تھے۔ اب آ کر آپ کو کیا کہیں گے؟ کہیں گے شغلتنا، کہ ہمیں مشغول کیا اموالنا، ہمارے مالوں نے۔ تو مالوں نے مشغول کیا تھا، بولو کیوں نہیں ساتھ چلے تھے؟ موت کے ڈر کی وجہ سے۔ ان کے دماغ میں تھا وہاں جا کے مرنا ہے، تو ہمیں مرنے کی ضرورت ہے، یہ ان کے اندر اصل یہ خباثت ہے۔ لیکن اب کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمارے مالوں کی مشغولیت کی وجہ سے، حضور دیکھے ہاں جی، وہ کوئی کہے گا جانور، گائے بھینس جناب وہ بچہ دینے والی تھی، تیار تھی، میں نہیں کیا، کوئی کہے گا باغ کیا تھا، پھل پہ آ گیا تھا، کوئی کہے گا وہ اموالونا اور وہ آلونا، کوئی بچے کا بہانہ لگائے گا، کوئی کہے گا بچہ پیدا ہونے والا تھا، کوئی کہے گا بچہ بیمار تھا، کوئی کہے گا بچہ چھوٹا تھا۔ تو یعنی اس طرح کی آپ کو سٹوریاں سنائیں گے۔ کون؟ تو کس نے بتایا؟ بولو کس نے؟ تو جو کوئی بتانے سے پتا چلے تو اس کو پھر غیب ہے، وہ مطلع علی الغیب ہوتا ہے، کہ غیب پر اللہ نے مطلع کر دیا، اس کو کہتے ہیں مطلع علی الغیب، کہ نبی کو غیب پر مطلع کیا جاتا ہے۔ نبی کے پاس غیب کا علم نہیں ہوتا، وہ اللہ کے پاس ہے۔ اب دیکھو دلوں کے راز کون جانتا ہے؟ اللہ کس کو بتا رہا ہے؟ تو بتانے سے جو چیز پتہ چلتی ہے اس کو مطلع علی الغیب کہتے ہیں، علم غیب نہیں کہتے۔ بولو علم غیب، اس لیے اس کے لیے علم کی ضرورت ہوتی ہے، تو علم نہ ہو تو پھر جو مرضی ہے بول جائے بس۔ تو اب فرمایا کہ آپ کے پاس آئیں گے اور ساتھ درخواست کریں گے فاستغفر لنا، کیونکہ ان کو بھی کھٹکی ہوئی تھی کہ اللہ اس پر پکڑے گا، تو اب حضور کو عرض کریں گے کہ آپ ہمارے لیے استغفار کریں، اللہ سے کیا کریں؟ معافی مانگیں۔ ہاں جی، یہ درخواست کریں گے، اللہ نے پہلے بتا دیا۔ اور یقولون بألسنتہم، دوسری بات فرما دی، یہ جو اپنی زبانوں سے بات آپ کے سامنے کہیں گے نا، ما لیس فی قلوبہم، دل میں یہ بات نہیں ہے، یہ بہانہ ہے۔ دل میں کیا تھا؟ کہ ہم مرنا نہیں چاہتے، ہم مرنا نہیں چاہتے، یہ تو مرنے کے لیے گئے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں قل، آپ ان سے فرما دیجئے فمن یملک لکم من اللہ شیئا ان اراد بکم ضرا او اراد بکم نفعا، بھلا ہمیں یہ تو بتاؤ کون ہے مالک تمہارے لیے، کس کے پاس طاقت اور پاور اور قوت ہے کہ اگر اللہ کسی چیز کا ارادہ کر لے تمہارے لیے نقصان پہنچانے کا، کون تمہیں بچا سکتا ہے؟ تم جو موت سے ڈر کے گھر بیٹھ گئے ہو، اگر اللہ تمہاری موت کا فیصلہ کر لے تو بتاؤ کون بچا سکتا ہے؟ لیکن ساتھ ہی اللہ نے دوسرے جملے میں اشارہ دے دیا کہ اگر معافی مانگ لو تو وہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ کیا فرمایا؟ ان اراد
او اراد بکم نفع، اگر وہ نفع پہنچانے کا ارادہ کر لے تو کوئی روک ہے؟ لیکن یہاں ایک بات ذہن میں رکھے، بخاری شریف میں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک موجود ہے، اذا اعترف العبد، جب بندہ اپنے جرم کا اعتراف کرے اور پھر توبہ کرے، اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ معاف کر دیتا ہے۔ انہوں نے جرم کا اعتراف کیا ہے؟ جی ہاں، انہوں نے نہیں کیا، انہوں نے جھوٹ بولا۔ اگر یہ کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دماغ میں تو یہی تھا کہ مارے نہ جائیں، تو اس لیے ہم سے کیا ہو گئی ہے؟ غلطی ہو گئی ہے، آپ بھی معاف کر دیں، اللہ سے بھی ہمارے لیے کیا مانگے؟ تو یہ انہوں نے اعتراف نہیں کیا، انہوں نے کیا بولا؟ جھوٹ بولا ہے۔ تو یہ آپ ذہن میں رکھیں، اعتراف جو کرتا ہے نا اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ دیکھو صحابہ کرام میں سے جنگ تبوک میں کوئی 2-3 صحابی پیچھے رہ گئے، آج کل کرتے کرتے پیچھے رہ گئے، نہیں گئے۔ حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے، حضور ناراض تھے جو نہیں گئے۔ منافقین یہ وہاں بھی تھے، انہوں نے آ کر وہی جھوٹ بول دی، حضور میں بس آ رہا تھا، بیمار ہو گیا، اچانک یہ ہو گیا۔ ان جو صحابہ رہ گئے تھے انہوں نے واضح عرض کیا حضور کوئی عذر نہیں تھا، سستی کیا ہے؟ حضور ناراض ہو گئے، کم و بیش 50 دن تک ناراض ہے۔ کتنے دن؟ 50 دن تک، یہاں تک کہ ان کے گھر والوں کو بھی کیا دیا ان سے سلام دعا ختم کر دو، بیویوں کو کہا الگ ہو جاؤ۔ وہ صحابہ فرماتے ہیں باوجود زمین کی وسعت کے ہم پر تنگ ہو، حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے تو حضور جواب ارشاد نہیں دیتے، فرماتے اتنے ناراض ہوئے۔ پھر اللہ نے قرآن میں ان کی توبہ قبول کر کے ان کی برات کا ذکر کر دیا، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے ان کو معاف کر دیا، آپ بھی معاف کر دیں۔ انہوں نے کیا بولا؟ بولو سچ بولا۔ کیا بولا؟ 2 ٹوک بات کی، حضور کوئی عذر نہیں تھا، کوئی مجبوری نہیں تھی، سستی، آج کل کرتے پیچھے رہ گئے، ہم سے غلطی ہو گئی، بالکل یہی بات تھی۔ اور وہ منافق جو آئے اور جھوٹ بولا اور حضور نے دعا بھی دی، چلو کوئی بات نہیں اللہ خیر فرمائے، اب وقتی طور پہ وہ جناب خوشی منا رہے ہیں، ہاں جی اسی جان چھڑا لی، کیا کہہ رہے تھے ہم نے جان، لیکن جب وہی آئی نا اللہ نے ان کا حال اٹھا دیا، اب وہ ذلیل و خوار ہو گئے، جھوٹ بولنے والے ذلیل ہو گئے۔ اور یہ صحابہ جنہوں نے سچ بولا تھا، جب ان کی توبہ کی قبولیت کا اللہ نے قرآن میں حصہ بنا دیا، صحابہ ان کو مبارک دیا کرتے تھے کہ تمہاری سچائی قرآن میں آ گئی، قرآن کا حصہ بن گئی، اور جھوٹ بولنے والوں کی منافقت قرآن کا حصہ بن گئی، قیامت تک لوگوں کو پتہ چلے گا یہ منافق جھوٹ بولتے تھے۔ تو اس لیے کہا جو سچ بولتا ہے نا یہ دل کے اطمینان کا ذریعہ ہے، جھوٹ میرے بھائی بے چینی ہے، ایک جھوٹ کے لیے 100 جھوٹ، قدم قدم پہ جھوٹ۔ تو بہرحال اللہ رب العزت فرماتے ہیں بل کان اللہ بما تعملون خبیرا، بلکہ جو بھی یہ عمل کرتے ہیں اللہ اس سے باخبر ہے، اللہ کو کسی کے بتانے کی ضرورت۔ پھر اللہ نے آگے ان کا گمان ذکر کیا، اب بات اگلی ذکر کی جو اصل ان کے دل میں تھی، کیا تھی؟ پیچھے کہا نا جو ان کے دل میں وہ زبان پہ نہیں لا رہے، فرمایا بل ظننتم، اصل بات یہ ہے کہ ان کا گمان یہ تھا اللہ ينقلب الرسول والمؤمنون الى عالم ابدا، ابدا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ، کبھی بھی۔ کہنے لگے اصل ان کے دل میں اللہ فرماتے بات یہ تھی کہ اللہ ينقلب الرسول، کہ یہ جو حضور مکہ کی طرف چل پڑے ہیں اور والمؤمنون ایمان والے چل پڑے ہیں، کبھی بھی یہ اپنے گھر والوں کے پاس واپس نہیں آئیں گے۔ کیا ہوگا؟ مارے جائیں گے۔ کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے یہ ہے اصل اندر کا مرض، اس لیے نہیں گئے۔ اور اوپر سے کیا کہتے ہیں؟ حضور بس مصروفیت تھی، مشغولیت تھی، بچوں کا معاملہ تھا، فرمایا ایسی کوئی بات نہیں تھی، اندر یہ تھا۔ اور پھر فرمایا وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ، اس بات نے ان کے دل کو بڑا خوش کر دیا، ہم ساتھ نہیں گئے بچ گئے، ہم ساتھ نہیں گئے، بولو اب اندر سے خوشیاں منا رہے تھے اور انتظار میں تھے کہ ابھی لاشیں آنا شروع ہو جائیں گی۔
ہاں جی ابھی مکہ سے جنازے آنا کیا ہو جائیں گے؟ شروع ہو جائیں گے. اطلاع آنا کیا ہو جائیں گی؟ شروع ہو جائیں گی کہ فلاں فلاں کا بھائی ختم ہو گیا، جا کے اٹھا لو. فرمایا اندر سے یہ اس چکر میں تھے، انتظار میں تھے. اور پھر فرمایا وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ، ان کا یہ گمان بڑا برا گمان تھا. تو بتاؤ کتنا سخت ان کا برا گمان. کلمہ بھی پڑھ رہے ہو، ساتھ بھی بیٹھتے ہو، اور ظالموں ساتھ نہیں گئے تو کم از کم ان کی عافیت کی دعا تو کرو. بولو بھائی. اور دوستی کا کم از کم یہ حق تو ہوتا ہے نا کہ دوست کے ساتھ نہیں چلے تو عافیت کی دعا تو کرو کہ یا اللہ میں تو نہیں گیا، میرے دوست کی خیریت ہے اور میرا دوست سلامت رہے. رشتہ دار کے ساتھ نہیں گئے تو کم از کم دعائے عافیت تو کرو کہ یا اللہ اس کی حفاظت کرنا. تو تم کیسے جناب وہ ساتھی ہو، تم الٹا انتظار کر رہے ہو کہ کبھی بھی واپس نہیں آئیں گے. پھر فرمایا انہوں نے کیا فوت ہونا تھا، ختم ہونا تھا. وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا، اصل میں تو ہلاک تم ہو گئے، زندہ ہی مر گئے. بولو زندہ ہی کیا ہو گئے؟ تمہارا جینا کیا جینا ہے؟ جینا تو صحابہ کا جینا ہے، زندگی تو صحابہ کی زندگی ہے. منافقو تمہاری کیا زندگی ہے؟ قدم قدم پہ شرمندگی ہے. بولو قدم قدم پہ. دیکھ لو قرآن میں ہم 1400-1500 سال بعد ان کا واقعہ پڑھ کے دل میں ان کے بارے میں کیسے خیال آ رہے ہیں، کیسے لوگ تھے یار کہ حضور کی صحبت میں رہ کر بھی بدبخت کے بدبخت ہی رہے. کون بولو؟ منافق. اور صحابہ کیسے عظیم لوگ تھے کہ سامنے موت نظر آ بھی رہی ہے. اب ظاہری بات ہے مکہ میں جا رہے تو موت تو واقعی نظر آ رہی ہے کہ شاید وہ مقابلہ کرے، اور آخر پہلے جنگیں چل رہی ہیں، لیکن کیسے سچے سچے یار تھے حضور کے. حضور نے اعلان فرمایا سب کچھ تیار ہو کے چل پڑے کہ جینا بھی حضور کے ساتھ اور مرنا بھی. تو یہ الحمدللہ ہمارے ایڈیل ہے کون؟ صحابہ. کون بولو بھائی؟ تو اب صحابہ کی یہ عمل ہمیں بھی اپنانا چاہیے کہ کسی سے دوستی ہے تو پھر دوستی ہو. پھر بولو منافقت نہ ہو. حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا نام لیتے ہیں تو پھر مخلص ہو کر ان کے لیے اگر سب کچھ قربان ہوتا تو ہو جائے، پھر ہماری یہ سعادت ہے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.